الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں عزت سے رہنے کے لیے مکان جیسی نعمت عطا فرمائی ہے جس سے تمام گھر والے بہت سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ تعالی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا اور تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے تیار ہونے والے ایسے گھر چمڑے کے خیمے بنائے جو تمہیں سفر میں جاتے وقت اور دوران سفر کہیں پڑاؤ ڈالتے وقت ہلکے پھلکے محسوس ہوتے ہیں، اور جانوروں کی اون، ان کی روئیں اور جانوروں کے بالوں سے گھریلو سامان کی دیر پا چیزیں بنائیں جو ایک مدت تک تمہارے کام آتی رہتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکان کی تعمیر اور استعمال میں حرام کمائی اور حرام کاموں سے بچو، کیونکہ یہی چیزیں اس کی ویرانی کی بنیاد۔ اب آئیے کچھ اسلامی تعلیمات ہے گھر کے تعلق سے کہ گھر سے نکلتے وقت کی اسلامی تعلیمات۔ پہلا ادب یہ ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب اپنے گھروں سے نکلنے لگو تو اس سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرو۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اپنے گھر سے نکلتا ہوں، اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو گناہوں سے میری حفاظت اور نیکی کی طاقت دے سکے، تو اس دعا مانگنے والے کو سفر کی تمام پریشانیوں سے نجات دی جاتی ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت گھر والوں کو سلام کر لیا جائے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب گھر سے کہیں جانے لگو تو گھر والوں کو سلام کر کے جایا کرو۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کی اسلامی تعلیمات۔ پہلا ادب یہ ہے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے کھنکھار کر یا کوئی ایسی علامت کے ذریعے داخل ہو جس سے گھر والوں کو آمد کی اطلاع ہو جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر داخل ہونے لگے تو بہتر یہ ہے کہ وہ کھنکھار لے یا قدرے زور سے اپنے پاؤں زمین پر مارے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھروں میں داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ تیسرا ادب یہ ہے گھر میں داخل ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر سے واپسی پر جب اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تو باقی کاموں سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے مکان کے 4 درجے ذکر فرمائے۔ مکان بصورت رہائش،
مکان رہائش کے قابل ہو، قبرستان کی طرح ویران اور پریشان کن نہ ہو، بلکہ ایسا ہو جس میں آدمی اپنے کنبہ کے ساتھ دھوپ، بارش، گرمی، سردی اور موسم کے برے اثرات سے حفاظت کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ مکان بصورت آسائش، اللہ تعالیٰ نے مکان کی سہولت عطا فرمائی ہو جس کی وجہ سے وہ اپنے قابل رہائش مکان کو آرام و آسائش کے قابل بنانا چاہتا ہے، تو مکان کا دوسرا درجہ آسائش ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مکان کو آرام و راحت کے قابل بنایا جائے۔ مثلا مکان کی چھت ٹین کی ہے تو ایسا مکان رہائش کے قابل ضرور ہے، لیکن اس میں بارش میں چھت ٹپکتی ہے اور گرمی میں تپتی ہے، اس لیے آسائش اور آرام کی غرض سے چھت کو پکا بنا دیا جائے یا پلاسٹر کے ذریعے اس کی دیواروں کو مزید پختہ کر دیا جائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ حضرت مولانا اشرف تھانوی کہتے ہیں کہ میری ناقص رائے یہ ہے کہ اللہ نے جیسے سہولت عطا کی ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنا اور اہل و عیال کے آرام کا خیال کرتے ہوئے مکان کو قابل آسائش اور پختہ ہی بنائے، خواہ مخواہ تکلف سے کام نہ لے، کیونکہ قرآن و حدیث میں اہل ایمان کے اتحاد کو بنیاد سے تشبیہ دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مضبوط عمارت ارشاد نبوی ہے کہ اے ایمان والے اپنے اتفاق و اتحاد میں مضبوط عمارت اور مکان کی مانند ہے۔ تو اس میں ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ مکان پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے اور یہ کوئی ناجائز نہیں، شرعاً اس کی اجازت ہے کہ مکان قابل آسائش اور مضبوط بنایا جائے۔ مکان بصورت آرائش، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سہولت و وسعت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مکان کو رہائش اور آسائش سے بڑھ کر آرائش کے قابل بنائے تو مکان کا تیسرا درجہ آرائش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مکان کو آرام و راحت کے قابل بنانے کے علاوہ مناسب طریقے پر سجاوٹ کر کے خوبصورت بنا دیا جائے تو اس کی بھی رخصت کے درجے میں اجازت ہے۔ مثلا ایک شخص نے اپنے رہنے کے قابل مکان تو بنا دیا لیکن اس میں پلاسٹر نہیں کیا، یا پلاسٹر بھی کیا لیکن اس میں رنگ و روغن نہیں کیا، تو ایسا مکان اگرچہ قابل رہائش ہے اور اس میں فی الجملہ آسائش و آرام کا بھی انتظام ہے، لیکن آرائش اور زیب و زینت کا اہتمام نہیں، اس لیے دیکھنے میں ذرا اچھا نہیں لگتا۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے رزق حلال سے اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے فضول انہماک اور اشتغال کے بغیر فرنیچر وغیرہ کے ذریعے مکان کو مناسب درجے میں خوبصورت بنا لے تو یہ بھی جائز ہے۔ مکان بصورت نمائش، اگر اس آرائش کا مقصد نمائش اور دکھلاوا ہو تو یہ حرام ہے، اس لیے نمائش سے بچنا چاہیے۔ اور اخیر میں قلت وقت دامن گیر ہے، اس لیے کچھ آداب بھی، کچھ گھر کے حقوق بھی۔ تو حقوق وہ ہے کہ مکان میں خیر و برکت کیسے آئے، مکان میں خیر و برکت کیسے آئے، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے۔ تو کچھ ہدایات ہیں جن پر ہم سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو وہ یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد فرائض و واجبات کی مکمل پابندی کریں۔ دوسری چیز، گھر میں تلاوت قرآن کریم، ذکر اللہ، درود پاک، دعاؤں کی کثرت کریں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت اسلامی آداب پر عمل کریں۔ گھر سے نکلتے وقت اسلامی آداب پر عمل کریں۔ گھر کو ہر قسمی آفات سے محفوظ رکھنے کے لیے صدقات کا اہتمام کریں۔ گھر میں والدین، اولاد، بہن بھائی، میاں بیوی، ساس بہو پیار و محبت سے رہیں۔ گھر میں قطع کلامی، قطع تعلقی، نفرت اور لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ گھر میں بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے شفقت کا ماحول بنائیں۔ گھر سے گناہوں کے تمام اسباب ختم کریں۔ اور جو سب سے قیمتی بات ہے جو موجودہ وقت میں رائج ہے، لوگوں کے شوق کو دیکھتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک شوقیہ ہے کہ کتا پالنا، اور دوسرا شوقیہ ہے کہ اپنے بچوں کی تصویروں کو دیوار پر آویزاں کرنا۔
یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے گھر میں شوقیہ طور پر کتا اور تصویریں نہ رکھیں، ورنہ ان تمام چیزوں سے گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہیں۔ جب اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو اللہ کی رحمتیں کیسے اس گھر میں اتریں گی؟ لہذا یہ کوشش کیجئے کہ نہ کتا پالا جائے اور نہ کسی جاندار کی تصویریں دیوار پر لٹکائی جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اخیر میں جناب فردوسی بھائی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے نیا مکان لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوب شاد و آباد رکھے، اس گھر میں رہنے والے کو امن و امان، عافیت، سلامتی عطا فرمائے، خوب خوشحال اللہ رکھے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، حاسدین کی حسد سے حفاظت فرمائے، شریروں کی شرارت سے حفاظت فرمائے، بدوں کی بدنظری سے حفاظت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔